رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ جس طرح سے مہینے کے اور سال کی شروعات اور ابتدا میں اس کے خوشی منانے، مجلسیں منعقد کرنے اور پروگرامز میں شرکت کی ابتدا کی جاتی ہے، اور نئے سال کے ابتدا کے نام پر الگ ہی صورتحال پیش کی جاتی ہے، اور ان تمام صورتحال سے اکثریت اس کے ضمن میں آ رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور رواج اور ایک بات محرم الحرام کے بارے میں رواج پاتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں منائی جا سکتی، کیونکہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے بڑے اور چھوٹوں کو ظالمانہ طور پر بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے بنا پر ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام کرنے سے گریز کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملاحظہ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو غمگین بنا کر نہ دیا جائے، اس لیے کہ وہ مسلمان کے سردار، اہل علم، صحابہ میں سے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے، بڑے بہادر، بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو 40 ہجری 17 رمضان جمعہ کے دن جب کہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، انہیں 46 ہجری عید الاضحیٰ کے بعد انہی کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا گیا۔ لیکن لوگوں نے ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح ماتم نہیں منایا۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جبکہ وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا اور آخرت میں تمام انسانوں کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن کو بھی ماتم نہیں قرار دیا گیا۔ اس قول کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا جو درجہ ہے وہ خوشی کا ہے، غم کا نہیں ہے، اور شہید ہونے پہ غم نہیں منانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کی جان چلی گئی ہے اور یہ شہید ہو گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مستقل شہادت کی حصول کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ساری زندگی شہادت کے شوق میں تڑپتے رہے اور جہاد میں مسلسل مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان کہ انہیں شہادت نہ مل سکی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوں اور اونٹ کے مرنے کی طرح
اپنی موت کا منتظر ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس انسانیت کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر سے شہید کر دیا جاؤں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ خلاصہ یہ ہے، یہ تمام باتیں یہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے کہ جس کے حاصل ہونے کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس کیا جائے یا غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح مان بھی لیا جائے تو پھر یہ بتلایا جائے کہ پورے سال میں ایسا کون سا دن ہے جس کسی دن میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نہ پائی ہو۔ کتب تاریخ اور سیر میں لکھا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بات ملتی ہے کہ ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے، جس کا مقتضی یہ ہے کہ اس دن کو اظہار غم اور افسوس کا دن قرار دیا جائے۔ اور اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو کئی عظیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی ہے، لیکن کیا ہمارے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے دن کو غم کا دن قرار دیا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے سوگ منایا؟ ہمیں یہ جواب ملے گا کہ بالکل نہیں منایا، اور ہر عقل سلیم رکھنے والا اس بات کا بخوبی فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شہید کے غم کے دن کو، شہادت کے دن کو غم کا دن نہیں منایا اور نہ ہی اس پہ اظہار افسوس کیا۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اس قسم کی فضول رسومات اور بدعات سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی محرم الحرام میں ایک اور بات اس طرح کی عوام میں رائج چلی آ رہی ہے کہ اس دن میں بالکلیہ کوئی بھی خوشی کا کام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ خوشی کے دن نہیں ہیں، اور جو خوشی کا کام ہو اس کو اس میں چھوڑ دینا اور ترک کر دینا چاہیے۔ حالانکہ شریعت ہمیں اس طرح سے غم منانے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے شادی اسی محرم الحرام کے مہینے میں ہوئی، تو آخر پھر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنے کو بہتر نہیں سمجھتے اور اسے غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں؟ اس مہینے میں شادی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نحوست ہے، جس کی شرعاً یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، بلکہ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی دن یا کسی زمانے میں کسی بھی طرح کی کوئی نحوست نہیں رکھی گئی، بلکہ اکابرین مفتیان کرام کے فتاوے میں اس کی تصریحات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک فتاوی رحیمیہ میں یہ عبارت درج ہے کہ ماہ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورتوں کو ان کے خویش و اقارب اور اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر 3 دن ماتم اور سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور عورت کے شوہر کے وفات پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی شریعت اسلامی اجازت دیتی ہے۔ دوسرا، کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ
سوگ منانا جائز نہیں، حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، مگر شوہر اس سے علیحدہ ہے کہ اس کی وفات پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منا سکتی ہے۔ ماہ محرم الحرام میں شادی وغیرہ کرنا نامبارک اور ناجائز سمجھنا سخت گناہ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلام نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ان چیزوں کو اعتقاداً یا عملاً ناجائز اور حرام سمجھنے میں ایمان کا خطرہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ خوب احتیاط برتیں، ان ایسی رسومات سے علیحدہ رہیں، اس لیے کہ ان میں شرکت حرام ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام شریعت میں یہ درج ہے کہ بعض سنی جماعت عشرۂ محرم میں یعنی محرم کے 10 دنوں میں نہ تو دن میں روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعد دفن تعزیہ روٹی پکائی جائے گی، یعنی تعزیہ کو دفن کرنے کے بعد روٹی پکائی جائے گی، اور ان 10 دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے، ماہ محرم میں کوئی بیاہ شادی نہیں کرتے۔ یہ سوال مولانا احمد رضا خان صاحب سے کیا گیا اور یہ پوچھا گیا کہ ایسا جو کرتا ہے یا کہتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صراط مستقیم اور سیدھے راستے پہ گامزن کرے، اور تمام مسلمانوں کی اس طرح کی بیکار کی رسومات اور خرافات سے حفاظت فرمائے تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونے سے خود کو بچا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اما توفیقی الا باللہ۔